بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو پوری کائنات ہے، جب سے یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اس کے بعد اس کائنات کے اندر جو سب سے پہلے نیوکلر بلاسٹ یا نیوکلر ایکسپلوژن جو کیا تھا وہ انسان نے نہیں کیا، بلکہ وہ قدرت نے کیا ہے، نیچر نے کیا ہے۔ اور یہ کہاں پر کیا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل سے اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ جو نیوکلر آپ سنتے ہیں ویپنس ہیں، نیوکلر بامبس ہیں یا نیوکلر ایسڈ ہیں کسی بھی ملک کے، ان کے جو ٹیسٹ کرتی ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز، اور یہ نیوکلر ٹیکنالوجی جو ہے اس کا جو سب سے پہلے جو ایکسپلوژن ہے، جو اس کا جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا وہ نیچر نے کیا تھا، قدرت نے کیا تھا، لیکن کہاں کیا تھا اس کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ معزز ناظرین، یہ بڑے حیران کن اور بہت حیرت انگیز حقائق ہیں کہ انسان نے پہلے نیوکلر جو اپنی کیپیبلٹیز حاصل نہیں کی، نہ ہی اس کا جو بلاسٹ کیا ہے، بلکہ یہ قدرت نے، نیچر نے سب سے پہلے اس کا بلاسٹ کیا تھا، اور یہ کنٹینیو ایک پروسیس چل رہا ہے بلاسٹ کا، اور مسلسل اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی قدرت نے جو نیوکلر ایکسپلوژن ہے وہ کنٹینیولی وہ کر رہی ہے، اور ایک میکینزم کے اندر کر رہی ہے، اسٹیبل میکینزم کے اندر، کنٹرول میکینزم کے ساتھ قدرت جو ہے، نیچر جو ہے وہ نیوکلر بلاسٹ کر رہی ہے۔ لیکن کہاں پر کر رہی ہے یہ آج میں آپ کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ وہ جو قدرت ہے، وہ یہ جو نیوکلر ایکسپلوژن ہے، جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے یہ نیوکلر ایکسپلوژن کنٹینیوسلی جو ہے کنڈکٹ ہو رہے ہیں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک نیوکلر جو ایکسپلوژن ہے یا اس کا جو ٹیسٹ ہے یا اس کا جو بلاسٹ ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، اور جو نیوکلر ٹیکنالوجی اس دنیا کے اندر کن ممالک کے پاس موجود ہے زمین کے اوپر، اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ جو قدرت ہے، جو نیچر ہے، اس نے کیسے انسان سے پہلے یہ جو کام سر انجام دیا تھا، اور مسلسل اس کے اوپر جو اس کا پروسیس ہے نیوکلر کنٹینیو، وہ اس پروسیس کو جو ہے جاری و ساری ہے، اور یہ پروسیس، اس پروسیس کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کہ جو نیوکلر جو بلاسٹ ہیں، ایکسپلوژن ہیں، وہ کنٹینیو جاری ساری ہیں۔ معزز ناظرین، جو دنیا کے پاس نیوکلر ویپنس ہیں ان کو بنانے کے لیے ان کے پاس ری ایکٹرز ہوتے ہیں، جس کے اندر یورینیم 35 کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، یا پلوٹینیم کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے ری ایکٹر کے اندر، اور ان کے اوپر ری ایکٹر کے اندر جو یہ جو دھاتیں ہوتی ہیں ان کو انسٹیبل یا غیر قیام پذیر دھاتیں کہتے ہیں، اور ان کے اوپر نیوٹران کی جو بمبارمنٹ کی جاتی ہے ری ایکٹر کے اندر، اس کے بعد جو دھات ہے وہ غیر قیام پذیر ہو جاتی ہے، یعنی انسٹیبل ہو جاتی ہے، اور جب غیر قیام پذیر ہو جاتی ہے تو اس کی اگر یورینیم ہے تو اس کی انریچمنٹ ہو جاتی ہے، اور انریچمنٹ کا مطلب ہے افزودگی ہو جاتی ہے، اور وہ اس مقام کے اوپر آ جاتی ہے جو یورینیم کی دھات ہے کہ اس کو کنورٹ کر دیا جائے ایک بلاسٹ کے اندر، ایک ایکسپلوژن کے اندر، اور جب یہ ایکسپلوژن کنڈکٹ ہوتا ہے تو اس سے ڈیفرنٹ قسم کی جو ریز جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں، اور یہ جو ریز ہیں یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو، کسی بھی اسٹرکچر کو، کسی بھی باڈی کو، کسی بھی انسان یا جانور، پرندوں، یعنی ہر قسم کی جو مخلوق ہے اس کے اندر پینیٹریٹ کر سکتی ہیں، اور اس کو نقارہ بنا سکتی ہیں، اور ڈیفرنٹ قسم کے جو اس کے جو امپیکٹ اور ایفیکٹ جو آبزرو کیے جا سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس دنیا کے اندر تقریباً 9 ممالک ہیں جن کے پاس نیوکلر کیپیبلٹیز موجود ہیں، یا وہ نیوکلر کیپیبلٹیز
کہ انتہائی آخری مراحل کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں. اور سب سے پہلے جو نیوکلیر جو ٹیکنالوجی تھی جو حاصل کی تھی جس ملک نے وہ یو ایس اے نے کی تھی, اور یو ایس اے نے اور اس کا جو نیوکلیر ایکسپلوژن یا نیوکلیر ٹیسٹ ہے وہ کیا تھا. اس کے بعد رشیا نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی تھی, اس کے بعد یو کے نے یعنی یونائٹڈ کنگڈم نے, اس کے بعد فرانس نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی تھی, اس کے بعد اسرائیل نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے, اور انڈیا اور پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے. اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی موجود ہے نارتھ کوریا کے پاس, اور ایران جو ہے وہ تقریباً نیوکلیر ٹیکنالوجی کے بالکل آخری مراحل میں ہے, اور وہ کسی وقت بھی نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. معزز ناظرین, میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ جو نیوکلیر بلاسٹ ہے یا نیوکلیر ایکسپلوژن ہے, یعنی جو نیوکلیائی دھماکہ ہے, یہ سب سے پہلے نیچر نے کیا ہے. نیچر مطلب قدرت نے کیا ہے. کہاں پر کیا ہے؟ سورج پر. سورج پر جو نیوکلیر بلاسٹ ہے یا نیوکلیر ایکسپلوژن ہے وہ قدرت نے کیا ہے, یعنی جو نیچر ہے اس نے کیا ہے. اور جب سے یہ کائنات بنی ہے اسی ٹائم سے جو سورج کی جو سطح ہے, سورج کا جو کور ہے, اس کے اندر یہ ایکسپلوژن بلین ٹریلین ایکسپلوژن جو نیوکلیر بلاسٹ ہو رہے ہیں, اور اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے گیما ریز ریلیز ہو رہی ہیں, انرجی ریلیز ہو رہی ہے, ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے. لیکن ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ جو سورج ہے وہاں پر آکسیجن موجود نہیں ہے, اور نہ ہی وہاں پر فائر جس کو کہتے ہیں آگ موجود نہیں ہے. آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ سورج کے اوپر آگ جل رہی ہے یا ایکسپلوژن بلاسٹ ہونے سے یا جو نیوکلیر ایکسپلوژن ہونے سے وہاں پر کوئی آگ ہے, فائر ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ وہاں پر آکسیجن موجود ہے, آکسیجن کی موجودگی میں یہ بلاسٹ ہو رہے ہیں, تو یہ بھی بات بالکل غلط ہے. بلکہ وہاں پر نہ تو کوئی فائر ہے, آگ ہے, نہ ہی وہاں پر آکسیجن موجود ہے, بلکہ یہ نیوکلیر بلاسٹ نیچرلی اپنے جو میکینزم ہیں اس کے تھرو جو ہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں, اور ایک چین آف نیوکلیر بلاسٹ ہو رہے ہیں, اور یہ مسلسل جو ہے انرجی اور گیما ریز کو جنریٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ گیما ریز جو ہیں یہ کنورٹ ہو رہی ہیں لائٹ کے اندر, لائٹ پارٹیکلز کے اندر, اور وہ لائٹ پارٹیکلز زمین کے اوپر آ رہی ہے, چاند کے اوپر آ رہی ہے, ہمارے پورے سولر سسٹم کے اندر جو ہے وہ اس کا سپریشن ہو رہا ہے, پھیل رہی ہے, اور وہ سپریڈ ہو رہی ہے. اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ لائٹ کی جو سپیڈ ہے 1,86,000 مائل پر سیکنڈ ہے, اور زمین کے اوپر جو سورج کی روشنی آ رہی ہے وہ 8 منٹ 20 سیکنڈ کے اندر آ رہی ہے. اور سورج جو ہے ناظرین, اس کے اندر میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر آگ نہیں ہے, بلکہ یہ یہاں پر چین آف نیوکلیر بلاسٹ یا ایکسپلوژن وہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر, پتہ نہیں ملین جو ایکسپلوژن ہیں وہ کنڈکٹ ہو رہے ہیں, جن سے روشنی جنریٹ ہو رہی ہے پہلے گیما ریز کے اندر, اور پھر گیما ریز جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہی ہیں نیچرلی سسٹمیٹکلی کس کے اندر, روشنی کے اندر یا لائٹ پارٹیکلز کے اندر. اس کے علاوہ وہاں پر جو ہیٹ ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے, اور یہ جو جو سورج کی ریڈیشن ہے جب زمین پر پہنچتی ہے ایز اے لائٹ پارٹیکلز, اور یہ ریڈیشن اس کے اندر ہیٹ موجود ہوتی ہے, اسی لیے ہمیں گرمی کا احساس ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ندی نالے اور سمندر یا پھر دریا کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے وائپرز کے اندر ہیٹ ریڈیشن کے ذریعے, اور یہ جو وائپرز ہیں وہ پانی کے, یہ پھر جو ایٹماسفیئر ہے, انوائرمنٹ ہے جو زمین کا, اس کے اندر اوپر والی اپر جو اس کی سرفس ہے یا انوائرمنٹ ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں. پھر یہ بادلوں کے اندر یہ پھر بارش کا باعث بنتے ہیں, اور ڈفرینٹ جو زمین کے اوپر ایریا آف ویسینٹیز ہیں اور دوسرے علاقے ہیں جہاں پر بارش نہیں ہوتی, وہاں پر بھی بارش کے امکانات یا پاسبلٹیز کو جنریٹ کرتے ہیں. اور وہاں پر بارش جب ہوتی ہے تو
تو ایک عجیب سا موسم، عجیب سے انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔